الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آسیہ ناصر صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے یہ موقع آج فراہم کیا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد کچھ دوستوں سے کچھ دل کا حال کہنے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے. تو آسیہ صاحبہ اسی طرح کے مواقع فراہم کرتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم اسی طرح سے ملتے رہیں گے. لکھی ہوئی تقریر ایک میرے پاس ہے which I don't want to. تو میں کیونکہ سب فرینڈز بڑے عرصے بعد ملے ہیں تو دل کا حال کہیں گے, دل کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کریں گے. سب سے پہلے اگر میں نام لوں گی تو میں بی بی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا لوں گی, کیونکہ آج جو پاکستان کی عورت سر اٹھا کے جی رہی ہے, جو اس کے حقوق کی جنگ ہے, اگر شروع کی ہے حقیقی معنوں میں فاطمہ جناح صاحبہ کے بعد, میں سمجھتی ہوں نصرت بھٹو صاحبہ کے بعد سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ بی بی شہید کو جاتا ہے. آج جو ہم یہاں سب بیٹھے ہیں اور حقوق کی بات کر رہے ہیں, یہ شعور, یہ سوچ, یہ طاقت جو ہے یہ بی بی کی دی ہوئی ہے, اور یہ جو زبان ہے, یہ جو الفاظ ادا کر رہی ہے, یہ بھی ان کی انسپریشن ہے. تو سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہ رہی تھی, اور چونکہ میں جس ادارے کو اس وقت یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی ہوں وہ بھی ان کا ایک ویژن ہے, ایک خواب ہے, جس کی تعمیل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں جو ہے وہ ہوئی ہے. اور یہ میرے لیے بڑا حیرانگی ہوئی جان کر, شاید آپ لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا زیادہ تر لوگوں کو, کہ یہ ویژن اور یہ سوچ کب شروع ہوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب بی بی خود ایگزائل میں تھی, when she was in Dubai having multiple problems. اور ہم جب چھوٹے سے کسی مسئلے میں آ جاتے ہیں جہاں, تو ہم وہاں سوچتے ہیں کہ ہماری سوچیں محدود ہو جاتی ہیں, ہم صرف اپنے اس تکلیف, اپنے اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں اس وقت سامنا کرنا ہوتا ہے, باقی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فوکس سے ہمارے نکل جاتی ہیں. میں ایک عام انسان کی بات کر رہی ہوں, میں اپنی بات کر رہی ہوں, لیکن آپ آفرین ہے اس خاتون پہ, آفرین ہے اس لیڈر پہ کہ وہ اس حالت میں بھی, جلا وطنی کی حالت میں بھی پاکستان کے عوام کا سوچ رہی تھی اور ہماری قریب خواتین کا سوچ رہی تھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام نہیں ہے, یہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے شناخت کا. شاید اس پہلو پہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا ہوگا, لیکن چونکہ جب یہ پروگرام امپلیمنٹ ہوا, آپ لوگ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس لیجسلیٹو اسمبلی کا حصہ تھے, جب یہ پروگرام امپلیمنٹ ہوا اور ایکٹ آف پارلیمنٹ بن کے آیا, تو اس میں اس وقت کے صدر جو آج بھی صدر پاکستان ہیں آصف علی زرداری صاحب نے اس میں ایک کنڈیشنلٹی رکھی کہ جو ہاؤس ہولڈ کا ہیڈ ہوگا دیٹ وڈ بی دا وومن آف دا ہاؤس ہولڈ. دیٹ واز اے گیم چینجر in a country like Pakistan, where women have always been oppressed, where women have always been asked to be sitting at the back seats. This was a game changer. میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. یہاں میری بہت ساری بہنیں بیٹھی ہوں گی جو ٹرائبل علاقوں سے بھی جن کا تعلق ہوگا. ضروری نہیں ہے خیبر پختونخوا کا ہونا, ٹرائبل سوچ ہر صوبے میں ہے. ٹرائبل خیالات جو ہیں, اچھے والے خیالات کی بات نہیں کر رہی, وہ جو پابندی کے خیالات ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. جہاں پہ اگر مرد سے پوچھا جائے کہ اس کے بچے کتنے ہیں اور وہ 3 یا 4 بتائے, تو آپ جان لیں کہ وہ صرف اپنے بیٹے بتا رہا ہے, بیٹی وہ مینشن بھی نہیں کرنا چاہتے کہ اس کے گھر میں یہ بچیاں بھی ہیں. لیکن اس پروگرام کی خوبصورتی جو ہے, چونکہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بننا تھا, اس کا جو مین انگریڈینٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو رجسٹریشن کرانی ہے نادرا کے اندر, اپنا شناختی کارڈ بنانا ہے, اور شناختی کارڈ بنانے کے لیے خواتین کو آنا پڑا, رجسٹر ہونا پڑا. تو یہ پروگرام ان لاکھوں کروڑوں عورتوں
کو شناخت دے رہا ہے، ان لاکھوں کروڑوں عورتوں کو جو شاید فیسلیس رہ جاتی، شاید ناٹ اکاؤنٹڈ فار رہ جاتی، اس پروگرام نے ان کو وہ سر اٹھا کے جینے کی اور قومی دھارے میں شامل ہونے کی ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 93 لاکھ خواتین جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، صرف رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ مستفید بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے جو رجسٹریشنز کی ہیں جو نیشنل اس میں آ گئی ہیں، ہمارے نادرا کے اندر رجسٹر ہو چکی ہیں، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اور چونکہ اب ہم نے ایک شرط رکھی ہے کہ بے فارم بھی بننا ضروری ہے، چونکہ ہم تعلیمی وظائف دے رہے ہیں بچوں کے لیے، اس کے لیے بے فارم کا ہونا، اندراج کرانا ضروری ہے، تو ان بچیوں کو بھی ہم یہ پروگرام جو ہے وہ شناخت دے رہا ہے، وہ اس ملک کا ایک شہری جو ہے بنا رہا ہے جو ادروائز نہیں ہونا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے اس سوچ کی عکاسی کرتی ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں، اور بلکہ آپ سب مجھ سے ایگری کریں گی کہ اگر ویمنز ڈے کا جو مین فوکس ہونا چاہیے میرے حساب سے وہ بی بی شہید پہ ہونا چاہیے، کیونکہ پچھلی دور حکومت میں، I don't want to get on the political side, there was a very strong effort to somehow change the name of this program، جو شکر الحمدللہ کامیاب نہیں ہوا۔ میں یہ سمجھتی ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ جو قوم اپنے ہیروز کو بھول جائے، جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جائے، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ بلکہ ایک مجھے بتایا گیا کہ وہاں کہیں پچھلے دور میں ہی کہیں انٹرنیشنل فورم پہ یہ کسی نے کویسچن اٹھا لیا کہ بھئی اس کا نام آپ نے یہ کیوں رکھا ہوا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے لوگ جواب دیتے، وہاں جو اٹیلین آفیشلز بیٹھے تھے، انہوں نے کہا واٹ ادر نیم کوڈ ہیو بین مور سوٹیبل، بے نظیر از دا نیم آف ریزیلینس۔ سو آپ کا جو نیٹ ورک ہے ریزیلینٹ وومن، دیٹ آلسو آئی تھنک کمپلیمنٹس مائی لیڈر۔ تو یہ تو ہو گئی ساری باتیں بی بی کی۔ اب میں آؤں گی شعور دینے کی طرف، ہم جو کہتے ہیں اویئرنیس۔ میرا ہمیشہ سے یہ بہت اسٹرانگ میری ایک رہی ہے، اوپینین رہا ہے، جو ہما کو بھی پتہ ہے، کہ شعور تب تک کسی کام کا نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ معاشی مضبوطی نہ ہو۔ کسی بھی عورت کے لیے آپ اگر اویئرنیس ہم اس کو دیتے ہیں تو ایٹ ٹائمز آگاہی یا اویئرنیس جو ہے نا وہ عذاب بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ ایک کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو اپنے حق کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو احساس بھی نہیں ہے کہ آپ کو ایک کہ مجھے نہیں مل رہا۔ لیکن جب آپ معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوتے، اکنامکلی امپاورڈ نہیں ہوتے، تو آپ کو 10,000 دفعہ پتہ ہو کہ میرے حق بنتے ہیں، آپ اس حق کے لیے وہ کوشش نہیں کر سکتے جو اگر آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں تو وہ حق آپ کو خود بخود ملے گا۔ یہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی فلسفی ہے کہ وہی عورتیں جن کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، وہی عورتیں جن کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ صرف اپنے پیسے لینے کے لیے خود باہر نکلتی ہیں، بلکہ میں نے بہت دیکھا ہے میاں ان کے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لاتے ہیں، باہر ویٹ کرتے ہیں جب تک کہ وہ ادائیگی نہیں ہو جاتی، ان کو گھر لے کر چلتے ہیں۔ تو ہمیں سب کو مل کے، یہاں بڑے بریلینٹ مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ وہ ہیں جو لیڈرز آف دی سوسائٹی ہیں ان ڈفرینٹ فیلڈس، ہم سب کو مل کے نا اکنامک امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ اویئرنیس وداؤٹ اکنامک امپاورمنٹ از آف نو یوز، بیکاز آپ کی آگاہی جو ہے وہ آپ کے لیے تکلیف دہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک میں اپنے بھائی، بیٹے، باپ پہ ڈپینڈنٹ ہوں، مجھے اس کی ماننی ہے، اس کے فیصلوں کے مطابق چلنا ہے، میں اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی جب تک میں معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوتی۔ تو معاشی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جانا ہے مختلف ایسے مواقع کریٹ کرنے کے لیے جہاں اکنامکلی جو ہے ضروری نہیں ہے، میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو نوکری دے دے، ہم سب کا، گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہم وہ اپرچونٹیز جو ہے مہیا کریں۔ تو تبھی جا کے ابھی ہم نے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ایک بے نظیر
ہنر مند پروگرام شروع کیا ہے. ہماری بہت ہنر مند عورتیں ہیں, بہت محنت کش عورتیں ہیں, ان کو صرف ایک ہم نے ڈاٹس کنیکٹ کرنے ہیں. اوورسیز فاؤنڈیشن الگ کام کر رہی ہے, ہمارے جو فنی تکنیکی جو ادارے ہیں وہ الگ کام کر رہے ہیں. There has to be someone to bring all these people together and start working in one direction. اس وقت صرف جرمنی کے اندر 4 لاکھ اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ ایک لمبی فہرست ہے, لیکن چونکہ ہم نے اس پہ کام نہیں کیا, انفارچونیٹلی ہم نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی, تو ہمارے پاس وہ اسکل اس وقت ہے ہی نہیں جو ہم اس انٹرنیشنل لیول کے مطابق جو ہے سرٹیفکیشنز کریں, ان کو باہر بھیجیں. پاکستان کی اپنی کنزمپشن کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. ہمیں سب کو بہت چھوٹی سی میں آپ کو بتاتی ہوں, ہوم کیئررز کی, جس کے لیے بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. ہر ایک کے گھر میں اب یہ ایسا ٹائم ہے کہ کوئی بزرگ ہے, کوئی ایسا بندہ ہے جس کی دیکھ بھال کے لیے, کیونکہ خواتین بھی کام کر رہی ہیں, مرد بھی چلے جاتے ہیں, تو اینڈ دے آر ریڈی ٹو پے اے گڈ اماؤنٹ آف منی. لیکن چونکہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں جن کو وہ طریقہ کار پتہ ہو کہ کس طرح سے ایک آدمی کی, عورت کی دیکھ بھال کرنی ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس میں بہت تعلیم یافتہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن بیسک سکل جو ہے سکھانے کی ضرورت ہے. تو آئے ہم سب مل کے خواتین کی بہتری کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ کام کریں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھائیں. جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے تو مواقع بہت ہیں, جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے, اور تکلیف بھی زیادہ انہی لوگوں کو ہے. تو ہماری وہ بہنیں جو ہیں, ہماری جو بیٹیاں ہیں, ہم ان کا ہاتھ تھامیں, ان کو راستہ دکھائیں کہ کس طرح سے, جیسے بہت کام ہم نے مل کے بھی کیا. خواتین جو ہنر مند ہیں, جو ایمبرائڈری کرتی ہیں, یا مختلف ریجنز کی اپنی خوبصورت پروڈکٹس ہیں. اب آپ میڈ ان انڈیا جب دیکھتے ہیں تو ایوری بڈی از اویز, ایوری بڈی وانٹس ٹو بائی اٹ. لیکن چونکہ ہمارے آرٹیزن کو نہ کسی نے کوئی کلر اسکیم سکھائی, نہ اس کو کسی نے کنیکٹ کیا مارکیٹ کے ساتھ, تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایک کاوش یہ بھی ہے کہ ہم نے بینک الفلاح کے ساتھ مل کے ایک ان کا الفا مال ہے, جس میں ہم آرٹیزن عورتوں کو جو ہے کنیکٹ کریں گے انٹو ای مارکیٹنگ. ناٹ جسٹ ای مارکیٹنگ بٹ بیسک ڈیزائن انوویشن ایز ویل. ہم ان کی وہ ٹریننگ کر کے اس کے بعد, تاکہ وہ جو مڈل مین ہے وہ بیچ میں سے نکل جائے, اور وہ جو زیادہ منافع ہے, پروفٹ ہے, وہ خود اپنے لیے کما سکیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ کے توسط سے, چونکہ آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ لوگوں کا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو تاکہ آپ لوگوں سے شیئر کر سکیں. اس پروگرام کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ہمارا اب ڈائنامک رجسٹریشن سسٹم ہے. ہمارے دفاتر جو ہیں وہ 24/7 تو نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, لیکن 5 دن ہفتے کے ہم ہر دفتر میں اندراج کرتے ہیں, اور اسکور اگر ہمارے مطابق ہے تو اس میں ہم اپنے پروگرام میں ان کو شامل کرتے ہیں. اس کی کوئی چیزیں ہیں جو ہونی ضروری ہیں اندراج کے وقت جانے کے لیے, وہ آپ کا شناختی کارڈ, آپ کا اس کے ساتھ بے فارم. اگر آپ کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ان کے وہ اسکولوں کے جو ہے ایڈمیشن کے کاغذات, تو یہ کچھ چیزیں ہیں, اگر وہ لے کر جائیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. ان کو آپ یہ بتائیں, اور گھر کا اگر بجلی کا بل وغیرہ ہے, اس طرح کی چیز ہے, تو یہ ساری چیزیں اگر لے کر وہ جائیں گی. اور اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا جو بے نظیر تعلیمی وظائف ہے وہ ہم بچے کی چھوٹی کلاس سے لے کے 12ویں جماعت تک اسٹائپنڈ دیتے ہیں, اور اس میں جو لڑکیوں کے لیے قدرے زیادہ دیتے ہیں تاکہ گرل ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ اس کی طرف رجحان ہو لڑکیوں کا. اور دوسرا ہمارا جو ہے بے نظیر جو ہے نشو و نما پروگرام ہے, چونکہ اسٹنٹنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, اور یہ بہت کم لوگوں کا معلوم ہے کہ اگر پہلے 2 سالوں میں اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا دین اٹ از irreversible. تو یہ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے کہ رائٹ فرام دا ڈے دیٹ اے وومن بیکمس پریگننٹ, وہ ہمارے پاس آ کر رجسٹر ہوتی ہے, ہم اس وقت سے اس کی دیکھ بھال اپنے سینٹرز میں کرتے ہیں, اس کو سپلیمنٹس دیتے ہیں, کیش جو ہے وہ بھی دیتے ہیں امداد اس کو,
اور جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور 2 سال کا جب تک بچہ نہیں ہو جاتا اس بچے کی بھی ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور جو سپلیمنٹس کی ضرورت ہے تو وہ ہم ان کو دیتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ایک تقریباً پورا لائف سائیکل کو جو ہے وہ کور کرتی ہیں، رائٹ فرام برتھ ٹو ایجوکیشن اینڈ دین ٹو ایڈلٹہڈ. اور اس کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بے نظیر جو ہے ہنر مند پروگرام بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گاہے بگاہے ہم گائیڈنس بھی لیتے رہیں گے. ہمارا دفتر جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپ لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے. اگر کوئی آپ کے پاس اچھی تجاویز ہیں تو وی آر اوپن ٹو سجیشنز. تو چونکہ آپ لوگوں کا بہت ایکسپیرینس ہے، سب کا، ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہے، تو ظاہری بات ہے جب کلیکٹیو وزڈم سے بات نکلتی ہے تو وہ بہتر نکلتی ہے. تو آئی وڈ بی لوکنگ فارورڈ ٹو اینی گڈ سجیشن کمنگ فرام آل آف یو. Thank you very much for inviting me here and giving me this opportunity. It's without discrimination. Your program is without. ہاں یہ بات بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام میں کوئی کسی قسم کی کوئی جو ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہے، بلکہ ہمارے کچھ ایم پی ایز مل کے گئے تھے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، تو کچھ شکایت کر رہے تھے پروگرام کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام سب کے لیے ہے. یہ کسی کو نہیں دیکھے گا کہ اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن کیا ہے، یا اس کا مذہب کیا ہے، یا اس کا جو ہے فرقہ کیا ہے. یہ پروگرام ہر اس غریب کے لیے ہے جو ہمارے پاورٹی اسکور کے اندر آ جاتا ہے. تھینک یو.